السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ، قرآن کے ہوتے ہوئے روایات کی کیا ضرورت ہے؟ دوستو، جو منکرین قرآن ہیں، جو روایت پرست ہیں، جو صحیح البخاری کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں قرآن کافی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اکیلے قرآن پہ گزارا نہیں ہے، جب تک ساتھ روایات نہ ہونا مزہ نہیں آتا۔ وہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ساتھ میں روایات بھی چاہیے۔ وہ روایات، پہلی کتاب جو ہے نا روایات کی، موطا مالک، وہ لگ بھگ 150 ہجری کے آگے پیچھے لکھی گئی ہے۔ لگ بھگ نبی علیہ السلام کی وفات کے اندازہ لگائیں 140 سال بعد یا کتنا، یہ حال ہے۔ اگر روایات حجت ہوتی تو خلفائے راشدین جو تھے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ روایات کی کوئی نہ کوئی کتاب لکھوا کے جاتے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کی تشریح یا اس کی تفسیر یا اس کی تفسیر اور تفصیل یہ اس کتاب میں۔ لیکن آپ لوگوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن ان لوگوں کو، جو محدثین ہیں، ان کو نبی سے زیادہ پیار تھا خلفائے راشدین کی نسبت۔ خلفائے راشدین نے تو کوئی روایات کی کتاب نہیں لکھوائیں، لیکن ان کو عشق چونکہ زیادہ تھا، انہوں نے پھر کتاب لکھی اور بتایا دیکھو صحابہ نے کتاب نہیں لکھی، ہم نے لکھی، اب بتاؤ بڑا عاشق کون ہے نبی کا۔ اور آج کی جو روایت پرست ہیں، منکر قرآن ہیں، صحیح بخاری کو ماننے والے ہیں، یہ قرآن کو ناقص سمجھتے ہیں، جبکہ پورے قرآن میں اللہ نے صرف ایک کتاب تھامنے کا حکم دیا ہے۔ دوستو، وقت ضائع کیے بغیر آپ کی اسکرین پہ میں ابھی آیات چلاتا ہوں، آپ خود فیصلہ کیجئے کہ میرے دلائل میں دم ہے یا نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 41، غور سے سننا ہے اللہ کیا فرما رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ۔ اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، یہ کس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے؟ اونلی، اکیلے قرآن کے بارے میں، صرف قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ اس کتاب پہ ایمان لاؤ۔ کتابوں کا نہیں کہا، بہت زیادہ کتابوں کا نہیں کہا، 2 3 6 8 کتابوں کا نہیں کہا، ایک کتاب کا کہا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا 44 نمبر آیت میں؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب پڑھتے ہو۔ دیکھو اللہ بار بار ایک کتاب کا کہہ رہا ہے، چاہے مسلمانوں سے خطاب ہو یا اہل کتاب سے خطاب ہو، ایک کتاب کا اللہ کہہ رہا ہے ہمیشہ۔ یہ نہیں کہا کہ اس کتاب کا آگے جا کے نیا ورژن نکل جائے گا، یہ نہیں کہا۔ دوستو 53 نمبر آیت میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور میں نے موسیٰ کو تمہاری ہدایت کے لیے ایک کتاب دی۔ ایک کتاب، بہت زیادہ کتابیں نہیں دیں، ایک کتاب پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ ہم مسلمانوں کا ایک کتاب قرآن پہ ایمان لانا ضروری ہے، اونلی 1 کتاب۔ یہ نہیں بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، مسند احمد، موطا مالک، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، فلانا ڈھمکا، یہ وہ نا، اونلی 1، ایک کتاب قرآن، دیٹس اٹ۔ دوستو 89 نمبر آیت میں پتہ ہے اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَاهُمْ، اور ان کے پاس جب اللہ کی کتاب، ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی۔ اہل کتاب سے اللہ پاک جب خطاب فرما رہا ہے نا، تو قرآن کی اہمیت بتا رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس نے آ کے آپ کی کتابوں کی تصدیق کی۔ لیکن اللہ کی مار ہو ان روایت پرستوں پہ، ان بدبختوں پہ، یہ صحیح بخاری کے ماننے والوں کو۔ یہ کہتے نہیں قرآن اکیلا کافی نہیں ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اکیلا قرآن کافی ہے۔ تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان کرنے والا۔ تفصیل لکل شیء، یہ کہتے نہیں تفصیل نہیں، ادھوری کتاب ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تفصیل لکل شیء۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اس کی تفصیل کر دی ہے،
تفصیل سے بیان کر دی ہے. روایت پرست کہتے ہیں نہیں اللہ آپ نے نہیں کیا, تبھی تو ہم صحیح بخاری کی طرف جا رہے ہیں. کیا ہوتا تو ہم صحیح بخاری کی طرف نہ جاتے. اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں روایت پرست. بتائیں انہی کے لیے انشاءاللہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. کیوں؟ انہوں نے اللہ کی آیت نہیں بلکہ آیات سے انکار کیا. کتنی آیات ایسی ہیں دوستو, آپ کو پتہ ہے کہ یہ قرآن شریف جو میرے ہاتھ میں ہے نا, کتنی آیات ایسی ہیں جس کو یہ کہتے ہیں کہ ان پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے, یہ ناسخ ہیں, یہ منسوخ ہیں, حالانکہ وہ منسوخ بھی نہیں ہیں. کہتے نہیں ضروری نہیں ہے. اچھا ان سے پوچھیں کہ وہ منسوخ کس طرح ہیں؟ کہتے ہیں جی وہ ہماری روایت کے اندر آ گیا ہے کہ اس آیت پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے. ضعیف, کذاب, مستور, مدلس, 2 نمبر قسم کے فرڑیے قسم کے راوی ان کے ان کے ذریعے جو بات آتی ہے کہتے نہیں ہم مانیں گے. اور جو اللہ ڈائریکٹ وہ کتاب لا ریب فیہ جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, جن چیزوں میں شک ہے وہاں سے دین لیتے ہیں, اور جس کتاب میں شک نہیں ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. کہتے نہیں یہ والی آیت یہ تو منسوخ ہو چکی ہے, اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے. کتنی ہی آیات ہیں. اور مزے کی بات ان کے علماء میں اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے 50 آیتیں منسوخ ہیں, کوئی کہتا ہے 100, کوئی کہتا ہے 200, کوئی کہتا ہے 300. شکر ہے یہ نہیں کہا کہ پورا قرآن منسوخ ہے. یہ ایسے بدبخت ہیں. اب آپ کو پتہ لگا آپ کا بھائی ابو جعفر تنولی کن لوگوں کے خلاف کھڑا ہوا ہے. یہ قرآن کے دشمن ہیں. دوستو 121 نمبر آیت میں اللہ پاک فرما رہا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ہم الخاسرون. جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں, وہ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں. اہل کتاب سے اللہ پاک نے یہ بات کی ہے کہ قرآن کے بارے میں کہ قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس پہ ایمان رکھتے ہیں. دیکھو صرف اللہ نے اکیلے ایک کتاب کا ذکر کیا. پورے قرآن میں اللہ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ اس کتاب کے بعد اور رنگ برنگی نیلی پیلی لال سبز مختلف کتابیں آئیں گی ان کو مانو. نہ ہے کوئی مائی کا لال تو آئے سامنے, ثابت کرو, لاؤ, لکھو آیت نمبر کون سی ہے. اللہ نے صرف اونلی ایک کتاب کا لکھا ہے. دوستو 159 نمبر آیت سورہ بقرہ کی دیکھو, ابھی ساری سورہ بقرہ چل رہی ہے. اس کے اندر اللہ کیا فرما رہا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون. جو لوگ ہماری اتاری ہوئی دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود یہ کہ ہم اسے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں. ہاں جی قرآن اکیلا کافی نہیں ہے, 7 روایات ضروری ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے میں قرآن میں بیان کر چکا ہوں. اللہ نے تو حجت قائم کر دی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم. کیا الیوم اکملت لکم دینکم, میں نے تمہارا دین کمپلیٹ کر دیا. اس وقت اونلی ایک کتاب تھی قرآن. لیکن قرآن کے منکر نہیں مانتے, کہتے نہیں مزہ نہیں آ رہا. جب تک ساتھ میں اور کتابیں نہ ہو نا پھر مزہ ہے. فلانے نے فلانے سے سنا, فلانے نے اس سے سنا, اس نے اس سے سنا. اور یہ جو سننے والے ہیں نا ان میں سے 95% ضعیف, کذاب, مستور, مدلس ہیں. ایسے ایسے راوی ہیں. صحیح بخاری کے اندر راوی ہے اسماعیل بن ابی اویس, روایات گڑتا تھا. خود ان کے محدثین کہتے ہیں. اب بتائیں ایسے بندوں سے یہ لوگ دین لیتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں. کتنا خسارے کا سودا کیا ہے روایت پرستوں نے. دوستو سورہ بقرہ آپ کی اسکرین پہ چل رہی آیت 176. اللہ پاک کیا فرما رہا ہے سنو. ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. ان عذابوں کا باعث یہی ہے کہ اللہ نے سچی کتاب اتاری اور اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے خلاف میں ہیں. اللہ پاک بار بار ایک کتاب کا ذکر کر رہا ہے, بار بار آیات بری پڑی ہیں
یہ تو میں نے صرف آپ کو چھوٹا سا ایک یہ کیا کہنا چاہیے، میں نے تو آپ کو ایک چھوٹی سی جھلک دکھائی ہے۔ دوستو، یہ جتنے بھی منکرین قرآن ہیں، روایت پرست ہیں، ان سے بچ کے رہیں۔ دیکھو، میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں، مجھے آپ سے کوئی پیسے نہیں چاہیے، مجھے آپ سے کوئی گاڑی نہیں چاہیے، کوئی بنگلہ، کوئی دنیاوی، کیا دیں گے آپ مجھے؟ مجھ پہ اللہ کی رحمت ہے، بہت رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے مجھ پہ۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جتنے بھی فرقے ہیں نا، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، فلانا ڈمکا، یہ اپنی تمام فرقہ بندیاں چھوڑ کے ایک کتاب قرآن کو تھام لیں۔ عروۃ الوثقیٰ لا انفصام لہا، ایسا کڑا پکڑ لیں گے جو ٹوٹتا ہی نہیں ہے۔ سوچو، سنی لوگ اگر صحیح بخاری چھوڑ دیں اور شیعہ لوگ اگر اصول کافی چھوڑ دیں اور دونوں قرآن پکڑ لیں، تو یہ جتنے بھی مارا ماری، یہ نفرتیں، یہ ایک دوسرے پہ دھماکے کرنا، ایک دوسرے کو مارنا، سب ختم ہو جائے گا۔ ہر طرف سکون، امن، محبت۔ دیکھو اللہ کی کتاب میں کتنی پاور ہے، سب ایک ساتھ ہو جائیں گے، ایک ہو جائیں گے، سب ایک ہو جائیں گے۔ کیوں؟ سب کا سلیبس ہی ایک ہوگا، ایک ہی کتاب کو ماننے والے ہیں نا، تو لڑائی ختم۔ دیکھ لیں کتنی آیات میں نے پیش کی، اللہ پاک بار بار ایک ہی چیز فرما رہا ہے، چاہے مسلمانوں سے خطاب ہو یا اہل کتاب سے، صرف ایک کتاب۔ یحییٰ علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ خذ الکتاب بقوہ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ جو ظاہری بات ہے، جب وہ تھامیں گے تو ان کے وہ لوگ جو ان پہ ایمان لائے، وہ بھی تو اسی کتاب کو تھامیں گے نا۔ اب یہ تو نہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ کتاب کو تھام لو، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد لوگ محدثین پیدا ہوں گے تو اور آپ کے نام سے سند جوڑ کے بیان کریں گے۔ نہیں، کسی بھی پیغمبر کو اللہ نے یہ نہیں کہا، بشمول ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، بشمول ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کسی کو نہیں کہا، سب کو کہا ہے کہ قرآن کو فالو کرو۔ خود نبی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ میں صرف اس وحی کا اتباع کرتا ہوں، میں تو صرف قرآن فالو کرتا ہوں۔ ہم لوگ جو صرف قرآن فالو کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، تو آپ لوگ ہم پہ فتویٰ لگاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں پھر کیا رائے ہے؟ وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ میں صرف قرآن فالو کر رہا ہوں۔ ہم تو نبی علیہ السلام کو فالو کر رہے ہیں۔ اب بتائیں، آپ لوگ حق پر ہیں کہ ہم لوگ حق پر ہیں؟ سوچنا ضرور اس بارے میں، ٹھیک ہے دوستو؟ چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن زندہ باد۔